دوسرا جو ان کا ہے وہ کیمیوتھراپی، یعنی وہ ٹیکے ہیں جو کینسر کے جراثیم کو مارنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کیمیوتھراپی میں جو ٹیکے کینسر کے مریضوں کو، کینسر کے جراثیم کو مارنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، وہ ٹیکے جو آپ کے صحت مند جراثیم ہے ان کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس کو کیمو لگی ہے اس کے پورے جسم جو ہے سیاہ ہو گیا ہے، بالکل کالا ہو گیا ہے، اس کے بال تک جڑ گئے ہیں اور اس کے بالوں کا پرابلم بھی بن گیا ہے، اور جسم کے تمام بال جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ گر گئے ہیں۔ تو اب آتے ہیں تیسرا ان کا جو ہتھیار ہے وہ ہے ریڈیو تھراپی، جس میں شعاؤں کے ذریعے اس کو تباہ کیا جاتا ہے کینسر کے۔ اس میں جب شعاؤں کے ذریعے بھی کینسر کا علاج کیا جاتا ہے تو اس میں بھی جسم کے باقی اعضاء جو ہے، جو صحت مند جراثیم ہے، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر کچھ کینسر کا علاج ہارمونل طریقے سے کیا جاتا ہے، کچھ مختلف قسم کے ہارمون دیے جاتے ہیں، دینے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مردوں کی طرف، تو مردوں میں پھیپھڑوں کا کینسر، معدے کے کینسر جو ہے وہ کامل ہے، بڑی آنت کا کینسر، اس کے علاوہ مثانے کا کینسر ہے، یعنی پیشاب کا رک جانا مثانے کا کینسر ہے، عورتوں میں چھاتی کا کینسر ہے اور بچہ دانی کا کینسر ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے کینسر ہے، یہ ان کا جو علاج ہے، پھیپھڑوں کا کینسر، بڑی آنت کا کینسر، مثانے کا کینسر، عورتوں میں چھاتی کا کینسر اور یوٹرس کا کینسر، اس کے متعلق میں تفصیلاً اس کا علاج بھی بتاؤں گا، اس کی علامات بھی بتاؤں گا اور اس کی احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا باری باری۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کینسر سے بچنا کس طرح ہے، مجموعی طور پہ آپ کینسر سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سگریٹ کا استعمال نہ کریں، ٹینشن بالکل نہ لیں، ریلیکس رہیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کریں، اپنی عبادات، اپنے جو محور ہے، اپنی خواہشات کو محدود کریں اور اپنے محور جو ہے اپنی رب کی ذات کو فوکس کریں اور اپنے اللہ پاک کی ذات سے ہی امیدیں وابستہ رکھیں۔ تیسرے نمبر پہ نشہ و ادویات کا استعمال بالکل نہ کریں، اور فاسٹ فوڈ جو ہے یہ بالکل استعمال نہ کریں، اور کسی بھی ڈر اور خوف کی کیفیت میں بالکل نہ آئے۔